الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں گفتگو کی گئی تھی کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں، تو اس میں پہلا سبب ذکر کیا گیا تھا توحید۔ آج دوسرا سبب ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے اخلاص۔ یعنی کوئی بھی عمل کیا جائے تو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اس میں ریا دکھلاوا نہ ہو۔ اگر کسی عمل میں ریا و نمود آ جاتا ہے تو گویا کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوا، دوسروں کے لیے بھی ہوا، پھر وہ عمل خراب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس میں کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے، اس کا خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ گویا کہ اسے جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی عمل کریں تو صرف اور صرف لوجہ اللہ کریں، اس میں کسی طرح کی ریاکاری، دکھلاوا اور لوگوں سے مدح و سرائی، تعریف سننے کی خواہش نہیں ہو، دنیاوی غرض و غایت بھی نہ ہو، دنیا کے لیے نہ کیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے، چاہے کتنا بھی اچھا عمل ہو۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد بھی کرے گا کہ ہاں تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی تھیں، اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں میں سے تم نے کیا عمل کیا ہے، یعنی ان نعمتوں کو جو میں نے عطا کی تھی اس پر عمل کیا، کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قتال صرف اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ جرأت مند کہیں، تجھے جرأت مند کہا جائے، بڑا بہادر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، دنیا میں لوگوں نے کہا کہ واقعی وہ بڑا بہادر تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی شہید ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے جہاد کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، بڑا طاقتور ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں میں
تم نے کیا عمل کیا، ان نعمتوں کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق حکم دے گا کہ اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، چنانچہ اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم ہے، قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، لیکن مقصد کیا تھا اس کا مقصد دنیا تھی، اس کا مقصد دین نہیں، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں، اس کا مقصد تھا کہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں، اس کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے آگے پیچھے دوڑیں۔ چنانچہ یہ سب دنیا میں کیا گیا اور ایسا آدمی بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ میں نے ایک عالم کو تقریر کرتے ہوئے سنا، عوام کے اندر عوام کیا جانتی ہے؟ عوام کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک کتاب لکھنے کے لیے وقت درکار ہوتے ہیں، علم درکار ہوتا ہے، کس طریقے سے آدمی کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگوں میں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں میں نے اتنی محنت کی، اتنا وقت لگایا، یہ کیا وہ کیا، پورا عوام کے سامنے اپنی پوری محنتوں کو گنا رہا ہے۔ کس لیے گنا رہا ہے؟ تاکہ عوام اس آدمی کی قدر کریں، اس آدمی کو کہیں کہ بڑا محنتی ہے، اس آدمی کو کہیں کہ یہ دین کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہے، اس کی تعریف کریں، اس کی مدح کریں۔ اور ایسا لوگ کرتے ہیں، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ آدمی بہت محنت کیا ہے، اسے بلانا چاہیے، اسے کچھ مدد کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک عالم کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اسے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا سخی آدمی کو، جو سخاوت کرنے والا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال سے اس کو نوازا ہے، مال عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں یاد کر لے گا کہ ہاں واقعی یہ سب نعمتیں ملی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں میں نے تیری رضا کی خاطر خرچ کیا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ میں خرچ کیا، جہاں ضرورت ہو ہر جگہ میں نے لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو محض اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کہا گیا، دنیا میں لوگوں نے کہا کہ واقعی تو سخی ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، سخاوت تیری رگ رگ میں بھری ہوئی ہے، کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ اور ایسی ایک آدمی ہمارے جاننے والوں میں سے میں نے دیکھا کہ وہ جب کوئی عمل اس طرح کا کرتے ہیں سخاوت کا، تو ضرور وہ ذکر کرتے ہیں، مجھ سے بھی ذکر کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے فلاں پروگرام میں اتنا پانی جو ہے، پانی کی بوتلیں میں نے تقسیم کرائیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مطلب اس پر مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حالانکہ وہ بھی عالم ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھ رہے ہیں
تو میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس میں دکھلاوا مقصود ہو، لوگ آپ کو بھی سمجھیں کہ ہاں واقعی آپ بھی پیسے والے ہیں اور آپ بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اگر دکھلاوا مقصود ہوگا تو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا واللہ مجھے پتہ نہیں میں کس کام مطلب کس نیت سے کیا ہے۔ تو اس طرح سے آج لوگ ملتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح سے لوگ آج ملتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد مطمع نظر دکھلاوا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اپنی حیثیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اپنے مقام کو پہچانوانا ہوتا ہے کہ لوگ میرے مقام کو پہچانیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی، اس سخی آدمی کو بھی فرشتوں سے کہے گا کہ یہ میری رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا تھا، بلکہ لوگوں میں شہرت کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا سخی ہوں۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے، اخلاص۔ کوئی بھی عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تبھی وہ عمل قبول ہوتا ہے، اور اس کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے ہو تو میرے بھائیو دوستو، ایسا عمل قیامت کے روز آدمی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سبب جنت میں داخلے کا یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ برابر اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، تب جنت ملے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو جنت تو ہمارے اوپر واجب ہو گئی، جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو کیسے وہ لوگ ڈرتے تھے، اور آج کے لوگ، بلکہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں اور دنیا کی دوسری چیزوں سے ہمارا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا ہے، ہم تو ہمارے لیے تو سمجھیے کہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے ہمارے لیے، ہم اور دوسری جگہ جائیں گے کیسے، ہم تو کوئی ویسا کام کر نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جو شیطان کا کہہ لیجئے کہ شیطان نے ایک پھندا پھینکا ہے اور اس میں وہ آدمی پھنستا جا رہا ہے کہ وہ ابھی سے وہ خوش فہمی میں ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کس طرح سے روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، موت کا ذکر ہوتا تو اتنا آپ نہیں روتے جتنا آپ قبر کی وجہ سے روتے ہیں، قبر کا جب ذکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یعنی یہ مفہوم ہے ان کی باتوں کا کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر یہاں میں کامیاب ہو گیا تو پھر بعد والی منزل میں کامیابی ہے، یہاں ناکام ہو گیا تو پھر وہاں تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ روتے تھے بہت زیادہ،
جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد کی ہے، اپنا مال و دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے تو اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ میرا سر تکیے سے ہٹا کر کے زمین پر رکھو تاکہ میں اللہ کو دکھا سکوں کہ میں تیرا کتنا عاجز بندہ ہوں۔ یہ لوگ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے، اور آج ایک آدمی کہے کہ ہم تو جنتی ہی، ہم تو ہمارے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس طریقے سے آدمی کو نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، لیکن شیطان کے چالوں سے، شیطان کے مکر سے آدمی محفوظ نہیں ہے۔ کب کس وقت شیطان برے راستے پر لا کھڑا کرے، وہ تو پوری محنت لگائے ہوئے ہے کہ کس طریقے سے انسان کو، کس طریقے سے اس آدمی کو میں گمراہ کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو اس دین پر ہو، موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے۔ تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا تیسرا اہم سبب دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن کی صفت میں ایک صفت یہ بیان فرما رہا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، پھیر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، یعنی جہنم بدترین جگہ ہے۔ وہ برابر دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخل الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجیرہ من النار۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ یعنی خود جہنم بھی اس سے بچنے کی دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ اور ہمیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ جہنم بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت ہی اہتمام سے لوگوں کو سکھلاتے تھے، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلا رہے ہوں۔ جیسے قرآن مجید کی سورت سکھلائی جاتی ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سکھلاتے تھے۔ جیسے آپ لوگوں کو قرآن کی سورت سکھلاتے تھے ویسے اس دعا کو سکھلاتے تھے۔ یعنی کتنی اہم یہ دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اس لیے ہمیں میرے بھائیو دوستوں ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر، یعنی دنیا کی ہر اچھائی عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے، آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یعنی یہ دعا کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہم تمام لوگوں کا ٹھکانہ اور مستقر جنت میں بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔